السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت ہوں صاحب؟ جی الحمد للہ. آپ لوگ خیریت سے ہیں؟ جی الحمد للہ. جی ٹھیک ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی خیریت. جی الحمد للہ. سر بہت زیادہ معذرت کے ساتھ ایک بات بتانا چاہ رہی ہوں. یہ آپ کے لیے نہیں ہے، یہ ہم پورے اسٹوڈینٹس کے لیے ہے. صرف ایک میسج ہے. سوری، میں آپ استاد ہے، آپ کے سامنے دیکھا جائے تو ادباً نہیں بتانا چاہیے، لیکن میں کل جو صاحب بہت زیادہ جو ہے نا غصہ آ گئے تھے کنٹینیوسلی کوشچن سے، تو میں تلاوت اور تجوید کے کلاسز تقریباً 6 منتھ سے اٹینڈ کر رہی ہوں ارلی مارننگ فجر کے ساتھ. تو فرسٹ تھنگ یہ بولے کہ یہ ہم جب دین یا تعلیم کوئی بھی فیلڈ میں جاتے تو سب سے پہلے صبر. تو آپ کو بار بار کوئی صحیح پڑھنے والے نہیں ملیں گے، بار بار ڈسٹربنس آئیں گا، ریپیٹ ایک ہی چیز ہوگی، لیکن آپ آگے بڑھے، صبر سے آگے نہیں بڑھیں گے. مجھے پتا نہیں کون بولے، لیکن میں ایک میسج پہنچا دینا چاہتی ہوں. میرے استاد بولے کہ صبر سے آگے بڑھنے کا ہے ہمارے کو. اور یہ کوشچن سر آپ بولیں گے کہ لاسٹ میں سنو، لیکن ایسا ہوتا کہ ایکسپلینیشن تک پورا ٹائم ہو جاتا تو کلیئرٹی نہیں رہتی سر. اس کی وجہ سے وہ کلیئرنس سب کا ہو جا رہا، وہ ان کسی ایک پرسن کے کوشچن کی کلیئرٹی نہیں ہو رہی ہو. الحمدللہ جتنے ممبرس جتنے اسٹوڈینٹس اٹینڈ کر رہے سب کی کلیئرٹی ہو رہی ہو. تو میں مانتی ہوں اس میں کہ لیٹ ہو رہا، اور سر آپ کے اوپر بھی برڈن پڑا، آئی ایم سوری، لیکن جی ٹھیک ہے. بہرحال یہ گفتگو تو چلتے رہتی ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. بہرحال مقصد ہر ایک کا یہی ہے کہ بات سب تک جو ہے اچھے انداز سے پہنچ جائے. ہم لوگ جو ہے کل پڑھے تھے قربانی کے مسائل کے حوالے سے، اور قربانی کے نصاب کے بارے میں پڑھے تھے. وہ تمام چیزیں ہونے کے بعد کس طرح ذبح کرنا ہے وہ پڑھ لیے تھے. اس کے بعد عقیقے کا بیان شروع کرے تھے، اور جو ہے عقیقے میں آپ کو بتلایا گیا تھا کہ چھوٹے بچے کے بال اتارتے وقت جو جانور ذبح کرتے ہیں اس کو جو ہے عقیقہ کہا جاتا ہے، اور عقیقہ کرنا مستحب ہے. اور بچہ پیدا ہونے کے بعد 7 دن یا 14ویں دن یا 21ویں دن یا اس حساب سے جب بھی ممکن ہو کر سکتے ہیں. شاید میری آواز پہنچ رہی ہوگی. آواز جی سر. پہنچ رہی ہے نا؟ جی سر. ٹھیک. اور جو ہے لڑکی ہو تو ایک بکرا یا بکری، اور لڑکا ہو تو 2 بکرے یا 2 بکریاں ایسا کرنا ہے. لیکن اگر کچھ کمی ہو جائے، یعنی لڑکا ہو اور تو 2 لڑکے 2 بکرے نہیں دے سکتے ہیں تو 1 بکرے سے بھی عقیقہ کر لے سکتے ہیں. لیکن مستحب اور افضل یہی ہے تو لڑکی ہو تو 1 بکری یا 1 بکرا، اور لڑکا ہو تو 2 بکرے دینا، یہ افضل اور مستحب ہے. اور جو ہے اس کی کوئی خاص لمٹ یا عمر حد نہیں ہے، زندگی میں کبھی بھی آپ جو ہے عقیقہ کر سکتے ہیں. اور عقیقے کا جو بکرا ہے 1 برس سے کم کا نہیں ہونا چاہیے. اور جو باتیں آپ کو قربانی کے جانور کے بارے میں بتائی گئی تھی کہ اندھا نہیں ہونا، لنگڑا نہیں ہونا، دبلا نہیں ہونا، یہ تمام چیزیں عقیقے کے جانور میں بھی ہے. اور اس میں کوئی اسپیشل چیز بھی نہیں ہے کہ بکرا ہو یا بکری ہی ہو، بکرا بھی چل سکتا ہے اور بکری بھی ہم ذبح کر سکتے ہیں. اب جو ہے یہاں پر ذبح عقیقے کا جانور ذبح کرتے وقت جو ہے جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ دعا یہاں پر آپ کے سامنے اسکرین پر نظر آ رہی ہے. میں انشاءاللہ یہ دعا پڑھ دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ اللہم ہذہ عقیقۃ ابنی
دمها بدمه ولحمها بلحمه وعظمها بعظمه وجلدها بجلده وشعرها بشعره اللهم تقبل مني وجعلها فداء لابني من النار. یہ دعا پڑھنا ہے. یہ پڑھنے کے بعد جو ہے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کر لینا ہے. البتہ جو ہے اگر دوسروں کا کوئی بچہ جو ہے دوسروں کا ہو تو ابنی کے بعد اس لڑکے کے والد کا نام. صاف نہیں آ رہی. آواز نہیں آ رہی؟ جی میں کوشش کروں گا انشاءاللہ آواز صحیح پہنچے. تو یہاں پر ابنی جو فلاں کا لفظ ہے اس کا نام لے ہیں ابنی عبداللہ، ابنی عبداللہ، ابنی عبد الرحمن، اس طرح آپ بول سکتے ہیں. پھر اس کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرنا ہے. اور جب جانور ذبح کر لیے تو بچے کے بال جو ہے سر سے اتار دینا ہے اور سر پر جو ہے زعفران یا سندل یا کوئی بھی خوشبودار چیزیں جو ہے سر پر مل دینا ہے. اس کے بعد جو ہے جو بچے کے بال ہے وہ سونے میں یا چاندی میں تول کر بچے کے بال تو جو ہے زمین میں دفن کر دینا ہے، لیکن جو تولے تھے سونا یا چاندی وہ خیرات کر دینا ہے. البتہ جو ہے حجام کو ہم اس کی فیس کے طور پر نہیں دے سکتے ہیں. وہ سونا چاندی جو بالوں کے برابر ہوا تھا وہ خیرات کر دے سکتے ہیں. پھر اسی دن آپ نام بھی رکھ لے سکتے ہیں. تو یہ مستحبات ہے. ایسا نہ ہو کہ اگر آپ یہ کرنے اگر کسی کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے تو ضرور نہیں کہ سونا چاندی میں کرے، کوئی خیرات کی چیز میں بھی کر لے سکتے ہیں، لیکن سونا چاندی میں اگر کر رہے ہیں تو بہتر ہے. اور وہ جانور ایک حصہ جو ہے فقیروں کو محتاجوں کو دینا ہے، باقی 2 حصے خود بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اپنے خاندان کے افراد کو بھی دے سکتے ہیں. یہ تمام چیزیں جو ہے قربانی کے بعد جو ہے عقیقے کی چیزیں بیان کی گئی تھی. یہاں پر عقیقے کا بیان کمپلیٹ ہوا اور اس کے بعد جو ہے یہاں پر ضمناً بتا رہے ہیں کہ جب کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہو تو بچے کو نہلا دھلا بہرحال سفید کپڑے پہنانے کے بعد اس کے سیدھے کان میں جو ہے اذان ہونا چاہیے اور بائیں کان میں اقامت کہنا چاہیے، تاکہ جو ہے بچے کے کان میں سب سے پہلے جو آواز پڑے وہ خدا اور رسول کے نام کی ہی آواز ہو. اس واسطے جو ہے ان ناموں کی برکت سے جو ہے شیطان بھاگ جاتا ہے. تو اس واسطے سب سے پہلے جو ہے سیدھے اذان میں اقامت کہنا چاہیے اور بائیں کان میں پہلے سیدھے کان میں اذان ہو اور بائیں کان میں اقامت ہو. یہ کہنے کے بعد جو ہے کھجور یا شہد یا کوئی میٹھی چیز جو ہے بڑے بزرگ چبا کر اس بچے کے منہ میں تالو پر لگا سکتے ہیں. پھر اس کے بعد 7ویں دن عقیقہ کرنا ہے. اس کے بعد جو ہے بچے کے نام کا مسئلہ آتا ہے. بچے کا اچھا نام رکھنا سنت ہے. اگر کوئی والدین اچھا نام رکھتے ہیں تو اس کو ثواب بھی ملتا ہے. تو بہرحال اچھے نام ہوں. یہاں پر چند مثالیں دے رہے ہیں: عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الرحیم، اس طرح نام رکھ لے سکتے ہیں. یا پھر جو ہے ہمارے پاس ایک فی الوقت ایک سمجھے ٹرینڈ چل رہا ہے کہ نئے نئے نام ہونا ہے، لیکن بزرگان دین نے بتایا ہے کہ ناموں کا اثر ہوتا ہے. تو اس وجہ سے جو اچھے نام ہیں، عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، عیسیٰ ہے، موسیٰ ہے، انبیاء کے نام سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ دیکھنا ہے، اس کے بعد انبیاء کے نام دیکھنا ہے، اس کے بعد صحابہ کے نام دیکھنا ہے. تو ان میں سے کوئی ایک نام رکھنا ہی بہتر ہے. ضرور نہیں کہ کوئی اسپیشل نیا نام ہو، بلکہ جو بزرگان دین کے نام ہیں وہی نام چن کر اس میں سے کوئی رکھنا چاہیے تاکہ اچھا اثر پڑے. اور جو ہے برے یا کوئی جس کے معنی غلط ہو، یہ اچھے معنی نہ ہو، ایسا نام رکھنا برا ہے. ایسا نام نہیں رکھ سکتے ہیں.
تو بہرحال یہاں تک چند چیزیں تھیں جو قربانی کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کی گئی تھی. اس کے بعد عقیقے کے بارے میں چند چیزیں پیش کی گئی تھی. تو یہاں پر جو ہے حصہ دوم اہل خدمات شرعیہ کا حصہ دوم کمپلیٹ ہو چکا ہے. اب اس کے بعد ہم کو جو ہے حصہ سوم پڑھنا ہے، اور حصہ سوم میں چند اہم چیزیں ہم جاننے کی کوشش کریں گے. اذان کے حوالے سے چند چیزیں جانیں گے. وضو کے بارے میں ہم سن رہے تھے، لیکن جو ہے اور مزید تفصیل سے ڈیٹیل سے جاننے کی کوشش کریں گے. اور غسل کے بارے میں اسی طرح تیمم کے حوالے سے، نجاست کے بارے میں، یہ تمام بہت ساری تفصیلات ہے. یہ تمام چیزیں جو ہے مکمل تفصیل سے ہے، یہ تمام چیزیں جو ہے جاننے کی کوشش کریں گے. تو چلیے شروع کرتے ہیں تیسرا حصہ. سب سے پہلے جو ہے اذان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اذان کے معنی کیا ہے، اذان کیوں دیتے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے، یہ بتا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آپ تک آواز پہنچ رہی ہے. آواز سب کو پہنچ رہی جی ہے؟ مولوی آ رہی ہوں. ٹھیک ہے. اب دیکھیے اذان کے معنی تو اس کے ڈکشنری کے اعتبار سے معنی ہیں انفارم کرنا، کسی کو اطلاع دینا، آگاہ کرنا، یہ معنی آتے ہیں. لفظ اذان کے معنی کسی کو کسی بات کے بارے میں انفارم کرنا، اطلاع دینا، خبر دینا، یہ ڈکشنری میں اس کے معنی ہیں. اور ایک ٹرم جو اسلامک ٹرم ہے وہ یہ ہے کہ فرض نمازوں کے دعوت کے لیے یہ کلمات کہے جاتے ہیں. اب دیکھیے اذان جو چیز ہے اس میں مسلمانوں کے عقیدے کے حوالے سے بہت ساری اہم چیزیں ہیں. اس میں مسلمانوں کا اکثر عقیدے کی باتیں پورے اذان کے کلمات میں آ گئی ہے. ہر لفظ پر ہم غور کریں گے. سب سے پہلے مؤذن صاحب اللہ اکبر کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے مسلمانوں کے ذریعے سے کے سامنے جب اللہ اکبر کہا جا رہا ہے تو ان کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا میں کوئی اور بڑا ہے، کوئی بادشاہ ہے، کوئی لیڈر ہے، کوئی فلاں صاحب ہے، کوئی اور ہے. تو بتایا دیا جا رہا ہے پوری دنیا کو کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ کوئی بت، کوئی اور چیز بڑی نہیں ہے. ساری کائنات میں سارے بادشاہوں سے بڑھ کر، سارے لیڈروں سے، سارے شہنشاہوں سے سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو ساری دنیا جہاں پر ہزاروں مورتیوں کو پوجنے والے ہیں، جہاں پر چاند و سورج کو پوجنے والے ہیں، جہاں پر پتھروں کی پرستش کرنے والے ہیں، ان کے سامنے بوانگ دوحل سمجھیے برملا یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ سب سے بڑی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ اکبر جب مؤذن صاحب کہتے ہیں تو اس کو مسلمان بھی سنتا ہے، وہ آدمی بھی سنتا ہے جو مورتیوں کی پوجا کرتا ہے، وہ آدمی بھی سنتا ہے، جو آگ کی پوجا کرتا ہے وہ آدمی بھی سنتا ہے، جو کسی اور کو خدا مانتا ہے. تو سب کے سامنے یہ اعلان ہو رہا ہے کہ کوئی اور خدا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے. اور جو ہے اس طرح کہنے سے ہی مسلمان کے دل میں ایک قوت پیدا ہوتی ہے. اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میں جو میرا خدا ہے وہ کمزور نہیں ہے بلکہ ساری کائنات میں سب سے بڑا خدا ہے، ساری کائنات سے بڑھ کر خدا ہے. اور اس کے بعد جو ہے کوئی اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے، مطلب یہ ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. تو اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا اعلان ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. لہذا جہاں پر دنیا میں لوگ جو ہے بہت سارے لوگوں کو پوجتے ہیں، بہت سارے چیزوں کی پرستش کرتے ہیں، تو ان کے سامنے یہ گواہی دی جا رہی ہے تاکہ کائنات کا ذرہ ذرہ یہ چیز سنے کہ اللہ تعالیٰ ہی
خدا ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے، ہم نے ساری دنیا کے سامنے برملا اعلان کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے۔ تو بہرحال اشہد ان لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہوا کہ میں گواہی دیتا ہوں۔ تو گواہی ہماری سن رہے ہیں، مسلمان بھی سن رہے ہیں، چھوٹا بچہ بھی سن رہا، بڑا بوڑھا بھی سن رہا ہے، خواتین بھی سن رہے ہیں، مسلمان کافر ہر مذہب کے فالو کرنے والے سن رہے ہیں۔ اس کے بعد اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اسی طرح جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام دنیا کی فضا میں جب گونجتا ہے تو ہزارہاں جو محبان رسول ہے، عاشقان رسول ہے، ان کے دلوں میں ایک محبت امڑ آتی ہے۔ حضور کے نام کے ساتھ ہی سنتے ہی دل مطمئن ہو جاتے ہیں، دلوں میں جو بے چینی پریشانیاں تھیں پوری ختم ہونے لگ جاتی ہے، آنکھوں میں ٹھنڈک پیدا ہوتی ہے۔ اس طرح یہ اعلان کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے حی علی الصلاۃ کہ نماز کی طرف آؤ، حی علی الفلاح نیکیوں کی طرف آؤ، اس طرح جو ہے اعلان کیا جاتا ہے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں حی علی الفلاح اور حی علی الصلاۃ کے معنی، حیا کے معنی آئیے، علی الصلاۃ نماز کی طرف، حی علی الفلاح کا مطلب ہے نیکیوں کی طرف، کامیابی کی طرف آئیے۔ تو اب یہاں پر جو ہے بتایا یہ جا رہا ہے کہ ہم سمجھ رہے ہیں کاروبار میں کامیابی ہے، ہم سمجھ رہے ہیں پیسے کمانے میں، دولت میں کامیابی ہے، یا کسی اور کام میں کامیابی ہے، تو ساری دنیا کو یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ کامیابی اللہ تعالیٰ کے احکام کو فالو کرنے میں ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے اور عبادت کرنے میں کامیابی ہے۔ تو سارے ہم صبح سے لے کر شام تک جو محنت کر رہے تھے، دنیا میں مگن تھے، تجارت کر رہے تھے، پیسہ کمانے اور کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، ہم سمجھ رہے تھے کہ بازار میں کامیابی ہے، ہم سمجھ رہے تھے کہ کسی اور مارکیٹ میں کامیابی ہے، کسی بزنس میں کامیابی ہے، کسی اور تجارت میں کامیابی ہے، کسی اور مقام پہ کامیابی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دن میں 5 مرتبہ ہمارے کانوں میں یہ آواز پہنچا رہا ہے کہ کامیابی بازاروں میں، مارکیٹوں میں یا دنیا داری کے کاموں میں نہیں ہے، نماز میں، اللہ کے بارگاہ میں جھکنے میں کامیابی ہے۔ تو یہ 5 مرتبہ ہم کو یہ میسج دیا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے پھر اللہ اکبر کہتے ہیں، پھر لا الہ الا اللہ کہہ کر اذان ختم ہو جاتی ہے۔ تو آپ اس میں غور کریں، جب اذان شروع ہو رہی تھی تو اللہ اکبر اللہ سے شروع ہوئی تھی، اور جو اذان ختم ہو رہی ہے الا اللہ یعنی اللہ پر، لفظ اللہ پر ہی ختم ہو رہی ہے۔ تو ابتدا میں بھی اللہ کا لفظ تھا اور اینڈنگ میں ختم پر بھی لفظ اللہ ہی تھا۔ تو اس کے ذریعے سے یہ ہم کو میسج دیا جا رہا ہے کہ اول آخر اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے۔ دنیا جتنی بھی دنیا ہے، گھر بنا رہے ہیں تو ختم گرنے کے لیے، دولت کما رہے ہیں تو ختم ہونے کے لیے، زندہ پیدا ہوئے ہیں تو مرنے کے لیے۔ تو دنیا میں جو بھی چیز ہے آئی ہے تو وہ ایک نہ ایک دن فنا ہونے والی ہے، ہر چیز کو فنا ہے، صرف اللہ تعالیٰ کا نام اور اس کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ تو اس طرح جو یہ میسج اور پیغام دیا جا رہا ہے، اذان کے شروع میں اور اذان کے لاسٹ میں اللہ کا لفظ ہے، اور وہ ہم کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ اول اور آخر اللہ ہی ہے، باقی سب فنا ہونے والے ہیں۔ مول صاحب فجر کی اذان میں 2 الفاظ بڑھ جاتے شاید نا، جی قد جی، قامت الصلاۃ، اس کے معنی ایک ہے قد قامت الصلاۃ کا مطلب ہوا کہ نماز ٹھہر چکی ہے۔ اقامت میں جب ہم قد قامت الصلاۃ کہتے ہیں تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ نماز ٹھہر چکی ہے۔ جب مسجد میں ہوں اور تو لوگوں کو یہ انفارم کیا جاتا ہے، جو سنتیں پڑھ رہے تھے یا کسی اور عبادتوں میں مصروف تھے، ان کو انفارم کیا جائے کہ آئیے نماز ٹھہر چکی ہے۔ اور الصلاۃ خیر من النوم کا مطلب ہوتا ہے، جو فجر میں کہتے ہیں، نماز نیند سے بہتر ہے۔ الصلاۃ نماز خیر بہتر ہے، من النوم نیند سے۔ جی مول صاحب۔ تو بہرحال جو ہے ساری دنیا میں اللہ تعالیٰ کا نام، نماز کا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ساری دنیا کی فضاؤں میں گونجتا ہے۔ تو اذان کے بارے میں یہ بتلایا گیا ہے کہ سورج جب کسی مقام سے طلوع ہوتا ہے
تو دنیا کے ایک کونے میں جہاں پر جو سورج کے قریب ہے وہاں پر فجر کا وقت رہتا ہے. پھر سورج آگے بڑھتے جاتا ہے تو فجر کا وقت جو ہے اس کے بعد والے ملک میں شروع ہو جاتا ہے. سورج اور آگے بڑھتا ہے تو اور بعد والے میں جو ہے فجر کا وقت شروع ہوتا ہے. تو جو قریب میں تھا تو وہاں پر اذان ہو رہی تھی. تھوڑا آگے بڑھا تو اس کے بعد والے ملک میں اذان کا وقت شروع ہو گیا. تو اس کے بعد پھر اور ایک ملک میں اذان کا وقت شروع ہو گیا. تو اس طرح جو ہے سورج پوری اپنی گردش مکمل کر رہا ہے. تو ہر مقام پہ کوئی نہ کوئی وقت نماز کا وقت رہ رہا ہے. تو اس طرح بتایا گیا ہے کہ صرف دنیا میں یہ اذان ہی ایک ایسا کلمہ ہے، اذان ہی ایسا عمل ہے جو 24 گھنٹے دنیا کے کسی نہ کسی کونے میں جاری رہتا ہے. اب اذان میں اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی ہے، حضور علیہ السلام کا بھی ذکر ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا ذکر جو ہے دنیا میں 24 گھنٹے کسی نہ کسی مقام پر ہو ضرور جاری رہتا ہے. تو کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر یا حضور کا ذکر نہ ہو. دنیا پورا سورج اپنی گردش اور اپنا سفر مکمل کر رہا ہے. کسی مقام پہ فجر کا، کسی مقام پہ ظہر کا، کسی مقام پہ عصر کا. جب اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے تو کسی مول صاحب مقام پہ آواز عشاء ہو کلیئر نہیں رہی آ ہے رہی تو آپ کسی کی. اور مقام پہ نہیں صاحب آ آواز رہی. کلیئر نہیں آ رہی آپ کی. جی آپ دعا پڑھیے، انشاءاللہ اچھی آواز ہو جائیں گی. میں نیٹورک کوشش پرابلم ہے کروں گا سر، انشاءاللہ ہمارے آواز پاس ایسی آ پہنچ رہی جائے. ہے. اچھا ٹھیک ہے. بہرحال 24 گھنٹے جو ہے اذان میں اللہ تعالیٰ کا نام اور حضور کا نام اور نماز کا نام 24 گھنٹے دنیا کی فضاؤں میں گونجتا رہتا ہے. ایک منٹ ہونا لگے. آ رہی مول صاحب، آواز اب آ رہی ہے؟ آ رہی مول صاحب، آ رہی. ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ مختصر سی فضیلت بتلائی گئی تھی آپ کو اذان کے حوالے سے. اور اذان دیتے ہیں ان کے بارے میں بڑی فضیلت آئی ہے. احادیث میں آیا ہے کہ انبیاء اور شہداء کے بعد اور جو بڑے بزرگ ہے ان کے بعد اگر جنت میں کسی کا مقام ہے تو اذان دینے والے حضرات کا ہوگا. بعض احادیث میں شہید ہونے والے کے برابر بھی اذان دینے والے کا ثواب بتلایا گیا ہے. اور یہ بھی آیا ہے کہ اذان کی آواز جہاں جہاں تک پہنچے گی وہاں تک کا ذرہ ذرہ جو ہے اذان دینے والے کے ایمان کی جو ہے اللہ تعالیٰ گواہی دے گا کہ یہ جو ہے اذان دیا تھا. ذرہ ذرہ جہاں تک آواز پہنچی. اور ایک آدمی کیا ہے کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اذان دینے میں کتنا ثواب ہے تو لوگ جو ہے ایسا آگے بڑھیں گے اذان دینے کے لیے کہ ان کو آپس میں جو ہے قرآن ڈالنا پڑے گا. قرآن اندازی کے ذریعے سے وہ اپنے ناموں کو نکالیں گے. یعنی سخت کوشش کریں گے، بہت زیادہ محنت کریں گے کہ میں اذان دوں. ہر کی خواہش ہوگی، تمنا ہوگی، وہ چاہیں گے کہ اذان دے. تو اتنا زیادہ ثواب ہے. اس طرح بہت ساری فضیلتیں آئی ہے اور بتلایا گیا کہ جہاں تک اذان کی آواز پہنچتی ہے مقام تک اتنی اس سے زیادہ آگے جو ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے. وہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے. اتنے علاقے میں حدود میں جو ہے آپ کچھ نازل نہیں ہوتی، وہ علاقہ محفوظ رہتا ہے. بہرحال یہ اذان کے بارے میں چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی گئی تھی. اب اذان ہو گئی ہے تو اب وضو کر کے نماز کے لیے جانا ہے ہم کو. تو پہلے وضو کرتے ہیں پھر نماز کے بارے میں آپ کو بتایا جاتا ہے. تو اذان تو ہو چکی سمجھیے. تو اب جو ہے وضو کرنا ہے. تو وضو کے حوالے سے سب سے پہلے طہارت کے بارے میں آپ کو چند باتیں پیش کی جائے گی اور اس کے بعد وضو کے بارے میں چند باتیں پیش کی جائے گی. طہارت کے معنی ہوتے ہیں پاکیزگی حاصل کرنا. پاکیزگی کو طہارت کہا جاتا ہے. طہارت یہ عربی ورڈ ہے، اگر ہم اردو میں ٹرانسلیشن کریں تو پاکیزگی، پاکیزہ رہنا، پاکیزگی، اس کو جو ہے طہارت کہتے ہیں. اور یہ اس کی حدیث میں اس کی فضیلت کے بارے میں آیا ہے
کہ تم لوگ پاکیزگی اختیار کرو، تم لوگ پاک رہو، کیونکہ جنت میں پاک لوگ، پاکیزہ لوگ ہی داخل ہوں گے۔ اس قدر اہمیت حامل ہے کہ جو لوگ پاکیزہ ہوتے ہیں، باطہرت ہوتے ہیں، وہی لوگ جو ہے جنت میں داخل ہوں گے۔ اور فرمایا گیا کہ جنت کی کنجی نماز ہے، اور نماز کی کنجی طہارت ہے، یعنی پاکیزگی کی صورت میں رہنا۔ اور یہ بھی آیا ہے کہ طہارت پاکیزگی آدھا ایمان ہے، باطہرت رہنا، پاکیزہ رہنا، یہ آدھے ایمان کے برابر ہے۔ اور فرمایا گیا کہ بہرحال بہت ساری اس کی فضیلتیں طہارت کے بارے میں بیان کی گئی ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ اس کو ایک ایمان کا پارٹ بنا دیا گیا ہے، ایمان کا ایک حصہ بنا دیا گیا ہے، ایمان کا ایک حصہ بھی نہیں، آدھا نصف حصہ بیان کیا گیا ہے۔ تو اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اسلام میں پاکیزہ رہنے کی کتنی اہمیت کے ساتھ تاکید کی گئی ہے، کتنی بڑی احادیثیں آئی ہے پاکیزہ رہنے کے بارے میں۔ اب یہاں پر دیکھیے طہارت جو ہے دو قسم کی ہوتی ہے، اس کا عربی جو الفاظ ہے اس کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو طہارت صغرا، صغیر سے صغرا چھوٹی طہارت، طہارت کبرا بڑی طہارت۔ طہارت صغرا جو ہے چھوٹی طہارت یعنی وضو کو کہتے ہیں، یعنی چھوٹی پاکیزگی وضو کو کہتے ہیں، اور طہارت کبرا یعنی بڑی پاکیزگی غسل کو کہتے ہیں۔ تو وضو اور غسل کو طہارت صغرا اور کبرا کا نام بھی دیا جاتا ہے، یعنی طہارت صغرا یعنی وضو سے چھوٹی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، اور طہارت کبرا یعنی بڑی پاکیزگی سے یعنی غسل سے حاصل ہوتی ہے۔ جی اب یہاں پر جو ہے وضو کے بارے میں بتلا رہے ہیں کہ وضو کی اہمیت کیا ہے۔ جی آواز نہیں آ رہی؟ آواز کٹ رہی مل صاحب، تھوڑی سی بریک ہو رہی ہے آواز۔ ہاں اچھا اچھا، اب آ رہی ہے آواز؟ جی سر وہ جس کا مائک آن ہے وہ لوگ کو نہیں آ رہی ہے۔ وضو کی جو فضیلتیں ہیں وہ بیان کی جا رہی ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ کوئی آدمی وضو کرتا ہے اور اس کے بعد کلمہ شہادت پڑھتا ہے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس کے لیے 8 کے 8 دروازے کھلے ہیں، جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو سکتا ہے۔ اتنی اہمیت بیان، اور یہ بیان کیا گیا کہ بندہ کوئی وضو کرتا ہے تو اس کے چھوٹے صغیرہ گناہ جو ہے معاف ہو جاتے ہیں، صغیرہ گناہ جو ہوتے ہیں وضو کرتے ہی معاف ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بھی حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے دن جو ہے حضور علیہ السلام سے عرض کیا گیا کہ اتنے لوگ ہوں گے، آپ اپنی امتیوں کو کیسے پہچانیں گے؟ حضور نے فرمایا کہ وضو کے ذریعے سے، کیونکہ جو لوگ وضو کرتے ہیں دنیا میں، وضو کے جو اعضاء ہے چہرہ روشن، حضور نے فرمایا کہ ان کی چمک، وضو کے اعضاء پر جو چمک ہے میں اس کے ذریعے سے پہچانوں گا میرے ہیں۔ اس طرح جو ہے اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ یا اللہ، اور یہ بھی بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی آدمی باوضو رہتا ہے تو شیطان شر سے محفوظ رہتا ہے، شیطان کے شر سے، مصیبتوں سے، جنات سے محفوظ رہنا چاہ رہے ہیں تو باوضو رہیے، انشاءاللہ تعالی شر محفوظ رہ سکتے ہیں۔ مل صاحب معذرت کے ساتھ ذرا جی آواز صحیح کیجیے نا، آپ کی وائس رک رک کے آ رہی ہے۔ اس کی وجہ سے تو ٹھیک ہے، آج ہم یہیں پر رکھ دیں گے، انشاءاللہ تعالی کل جو ہے جاری رکھیں گے، اور آگے جو چیزیں پڑھنے کا ہے انشاءاللہ تعالی کل پڑھ لیں گے، چونکہ وقت بھی ہو رہا ہے اور تھوڑا ذرا خود جی ڈالنا جی لے
ٹھیک ہے انشاءاللہ کل پڑھ لیں گے. ابا 10 کو پورا چلے جاتے ہیں